اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، رہنمائی نہ کروں، ادلکم کا لفظ ہے، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو خطاؤں کو مٹانے والی ہو اور جس سے درجات بلند ہوتے ہوں۔ لوگوں نے کہا جی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے وضو کرو جب کہ مشکلات ہوں، یعنی وضو کرنے میں مشکلات ہو، یا سردی کا موسم ہو، اس طرح کی چیز۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد کی طرف جانے میں زیادہ سفر کرنا، قدموں کی زیادتی، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اور یہ جو ہے یہ مورچہ بند ہونا ہے، بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، رباط ہے یہ۔ اچھا، ایک بات اس روایت سے جو معلوم ہوتی ہے، وہ نقطہ جو بنیادی نقطہ ہے، باقی تو اس کے تفصیل ہے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی گئی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تو فارغ ہو جائے، یعنی یہ جو مشن تمہیں دیا گیا ہے یہ مکمل ہو جائے، تو پھر فَانْصَبْ، جم جاؤ، ٹک جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے ساتھ لو لگا دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میری یاد میں، میری حمد اور تسبیح میں لگے رہو یا فارغ ہو جاؤ، یعنی جو کام تمہیں دیا گیا وہ مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد یہ کرو۔ اس سے ہمارے صوفیہ نے اس نقطے کو، یعنی وہ اس آیت کا حوالہ دینا ضروری نہیں ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے، لیکن اسی طرح کے مقامات ہیں جہاں سے انہوں نے یہ نقطہ پکڑا ہے کہ سب سے اعلیٰ حالت ذکر کی حالت ہے، ذکر خفی ہو یا ذکر جلی ہو، دونوں الفاظ ان کے ہاں بولے جاتے ہیں۔ ذکر خفی سے مراد یہ ہے کہ میرے دل میں خدا کی یاد ہے۔ میں بچوں کو اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ دیکھو بچوں، تم ایک یونیورسٹی میں آئے ہوئے ہو، اور جہاں تمہیں بہت سارے الٹے سیدھے کام کرنے کے مواقع حاصل ہیں، لیکن تم کچھ کام نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ہمارے والدین کو پتہ لگے تو ان کو تکلیف ہوگی، برا مانیں گے، ہو سکتا ماریں۔ تو یہ یاد ہے، اس کو یاد کہتے ہیں۔ تو خدا کے یاد ہونے کی ایک حالت تو یہ ہے کہ نماز کا وقت آ جائے تو میں اس لیے اٹھ جاؤں، میرا دل تو نہیں کر رہا، میں پڑھ رہا ہوں یا کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا کھانا کھا رہا ہوں، تو میں اس لیے اٹھ جاؤں کہ نہیں، میرے خدا نے بلایا ہے، اور گناہ نہ کروں۔ وہ ایک صحابی نے بیان کیا کہ وہ کہیں باہر تھے، وہاں کوئی عورت جو ہے وہ اپنے جانور چرانے کے لیے آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے بیان کیا کہ میں کس حالت تک پہنچ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وضو کرو، نماز پڑھو۔ مسجد میں آ گئے تھے تو گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو وہ، کیونکہ اس نے بیان کیا کہ میں صرف اس وجہ سے بچ گیا کہ مجھے خدا یاد آ گیا، اس موقع پر مجھے خدا یاد آ گیا اور میں بچ گیا۔ تو یہ جو ایک خدا کی یاد کی یہ حالت ہے جو ہونی چاہیے، اس کو میں کہتا ہوں کہ یاد رکھنا، خدا کو یاد رکھنا، خدا کی یاد کا دل اور دماغ پر طاری رہنا۔ دوسری بات، خدا کا زبان سے ذکر،
حضور نے جیسے فرمایا کہ زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لیکن میزان میں بہت بھاری۔ یہ تینوں خیر کمال کے کلمات ہیں۔ تو یہ جو حالتیں ہیں دونوں، صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل مقصود مطلوب یہ ہے۔ ایک روایت ہے اور معراج کی روایت، تو اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ 50 نمازیں فرض ہیں۔ حضور نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نہیں پڑھی جائیں گی 50 نمازیں، اوپر جائیں اور کم کروائیں۔ تو وہ حضور اوپر گئے، پھر واپس آئے، پھر اوپر گئے، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ انہوں نے پھر بھی کہا، روایت کے مطابق انہوں نے پھر کہا کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھی جانی۔ آپ انہوں نے کہا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، میں اوپر نہیں جاؤں گا۔ تو 5 نمازیں اس طرح فرض ہو گئی۔ تو یہ روایت جب میں نے پہلی مرتبہ استاد محترم سے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نمازیں تو پہلے ہی 5 پڑھی جا رہی تھی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں اس سے پہلے ہی مسلمان 5 نمازیں پڑھ رہے تھے۔ یہ 5 نمازیں فرض ہونے کا بیان نہیں ہے، یہ اس بات کا بیان ہے کہ اصل میں 24 گھنٹے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ جو 50 ہیں یہ نمازیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ 24 گھنٹے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن چونکہ انسانوں نے کھانا پینا ہے، ان کی ضروریات ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کو تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، دین کی جد و جہد کرنی ہے، تو اس لیے ہم نے رعایت کی ہے کہ اس کو 5 میں تک محدود رکھا ہے۔ تو اس سبق کو سکھانے کے لیے یہ رویا میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو مطلب وہاں بھی یہ نقطہ بیان ہو گیا کہ اصل میں تو ہر وقت خدا کو یاد کرتے رہنا چاہیے، یعنی یاد رکھنے کی بات میں نہیں کر رہا، یاد کرتے رہنا چاہیے۔ نماز ظاہر سب سے بڑا ذکر ہے، تو قرآن مجید میں وجہ بھی اس کی یہ بیان کی ہے کہ نماز کو میری یاد کے لیے پڑھو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کا سب سے بڑا حسن ہی یہ ہے کہ اس میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ دعائیں مانگی جائیں، ہم اپنی ضروریات ہی اس کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میرا کاروبار چل پڑے، میں فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، تب بھی میں خدا کو یاد کر رہا ہوں، اس کو زبان سے اس کا نام لے رہا ہوں۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، اس حالت میں ہونا یہ ہے جو آدمی کو، وہ استاد محترم نے ایک جگہ پہ انہوں نے میدان میں لکھا ہے توبہ کا قانون بیان کرتے ہوئے کہ جو توبہ کی پہلی حالت ہے نا جو قرآن نے بیان کی، جو لازماً قبول ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ کی کیفیت سے نکلتے ہی توبہ کر لی جائے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ جو توبہ ہے کہ میں نے گناہ کیا اور گناہ کو لالچ آ گیا، ہرس آ گئی، ہوسطاری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو میں نے گناہ کر ڈالا، غصہ آ گیا، میں نے جھوٹ بول دیا، گالی دے دی، کسی کا حق مان لیا، کچھ بھی ہو گیا، کوئی بے حیائی کی بات کر لی، تو میں جو ہی وہ کیفیت ختم ہوئی تو میں ڈر گیا، مجھے اللہ یاد آ گیا، میں نے فوراً معافی مانگ لی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا پھر سے عہد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ توبہ قبول ہو جائے گی، یہ معافی مل جائے گی، یہ گناہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس پر نوٹ لکھا ہے کہ یہ جو توبہ ہے، یہ اس توبہ کی توفیق ہی معاہد کو ملتی ہے، اس توبہ کی توفیق ہی سچے مومن کو ملتی ہے۔ یہ اگر کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اس توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملے گی۔ توبہ یعنی گویا بات کیا ہوئی کہ اصل میں وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، تبھی وہ توبہ کرے گا، تبھی وہ اس کیفیت سے نکلے گا اور توبہ کرے گا۔ تو یہاں جو تینوں باتیں بیان کی گئیں وہ اصل میں اللہ کی یاد میں رہنا ہے۔ اسی لیے آخر میں جو جملہ بولا گیا نا کہ یہ ہے مورچہ بند ہونا، یعنی ہر وقت اللہ کی، جس کو ہمارے صوفی حضرات جو نا حاضری میں رہنا، حضوری میں رہنا، تو یہ جو حاضری اور حضوری کی حالت ہے یہ ہے جس کے یہ 3 چیزیں بیان کی گئی۔
پہلے کہا کہ اچھی طرح وضو کرنا مکارہ کے باوجود، یعنی ایسی چیزوں کے ہونے کے باوجود کہ ٹھنڈ ہے، سردی ہے، جلدی ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پانی کی کمی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو مکارہ یعنی ایسی چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں، جو تکلیف کا باعث بن رہی ہیں، تو ان کے باوجود میں اچھی طرح وضو کروں۔ اب اچھی طرح وضو کا مطلب یہ ہے کہ میں اصل میں حاضری کے لیے تیار ہوں۔ اچھی طرح وضو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو وہ بیان آتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ، بعض لوگ تو خیر ہر نماز کو وضو کر کے پڑھتے ہیں، تو اچھی طرح وضو کرے گا ہی وہی کہ جو اس شعور کے ساتھ وضو کر رہا ہے کہ میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں اور میں نماز کے لیے تیاری کر رہا ہوں، تو وہ اچھی طرح وضو کرے۔ تو گویا وہی کیفیت ہے، یاد رکھنا، یاد کرنا۔ پھر مسجد کی طرف زیادہ قدم، جس کے گھر مسجد سے دور ہے اس پر سستی طاری ہوتی ہے کہ چلو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، اتنی دور کیا جانا ہے، سفر کر کے کیا جانا ہے، اس طرح کے جو وہی بات مکارہ، موانع ہے نا، آج کل سردی ہے تو دل نہیں کرتا رضائی سے نکلنے کو، تو یہ موانع ہے۔ اور جتنا میں اس کے باوجود کہ میں مشکل میں ہوں، دور ہوں، میں جاؤں مسجد میں، مسجد کی حاضری دوں، تو اس کے لیے، اور اسی طرح ایک نماز پڑھ لی ہے، ظہر پڑھ لی ہے، عصر کی فکر لگی ہوئی ہے، عصر پڑھ لی ہے، مغرب کی فکر لگی ہوئی ہے، مغرب پڑھ لی ہے، عشاء کی فکر لگی ہوئی ہے، عشاء پڑھ لی ہے، فجر کی فکر ہے کہ میں وقت پر اٹھوں اور جا کے نماز پڑھوں۔ تو یہ تو ظاہر ہے، میں نقطہ جو میں نے بیان کیا، نقطہ ایک ہی ہے کہ اصل میں خدا کی حاضری، خدا کی یاد میں رہنے کی حالت، یہ اگر کسی شخص کی ہے، تو جیسے ابھی میں غامدی صاحب کے بیان کا حوالہ دے رہا تھا، انہوں نے کہا کہ سچا موحد جو ہے اس کو یہ توبہ کی توفیق ملتی ہے، تو حضور نے بھی یہی فرمایا کہ اگر یہ حالت ہوگی تو گناہ مٹتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ ظاہر ہے ایک سچا مسلمان جو ہے اس کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ اس کے درجات بلند ہوں، اس کی معافی کا بندوبست ہو جائے۔